اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ذہن اور ہمارے خیالات میں کچھ ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اور ان کو ہم اپناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں جب ہر چیز ہے، جب وہ طاقت والا ہے، جب اس کے اختیار میں ہے انسان کو گمراہ کرنا یا ہدایت دینا یا جو کچھ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب چیز ہو رہی ہے تو اسی کے اختیار کے مطابق، اسی کے طاقت کے مطابق ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ ٹاپک شروع کریں گے۔ دیکھیں، ایک آیت ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَىٰ لَكُمْ، ہاں اگر تم شکر کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ رضامند ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور قانون کو دونوں کو جب ملاتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں مثال کے طور پہ ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک شاگرد جب پیپر دیتا ہے، استاد چکر لگاتا ہے امتحان گاہ میں، اس شاگرد کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ استاد دیکھتا ہے کہ میرا یہ شاگرد جس پر میں نے اتنے سالوں سے محنت کی ہے، یہ غلط لکھ رہا ہے۔ اب کیا اس کے غلط لکھنے کی وجہ سے استاد راضی ہے؟ راضی نہیں ہوگا، بالکل ظاہری بات ہے، محنت کی ہوئی ہے، اب وہ غلط کیوں لکھ رہا ہے؟ کیا استاد اس طرح کرے گا کہ جو چیز وہ غلط لکھ رہا ہے اس کو روک کے اس کو صحیح لکھوا دے کہ آپ یہ چیز غلط لکھ رہے ہو، آپ اس طرح نہیں، اس کا جواب یہ ہوگا؟ استاد اس طرح کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ استاد راضی بھی نہیں ہے، لیکن استاد نے یہ اصول بنایا ہے کہ امتحان گاہ میں اس کو روکنا نہیں ہے، چاہے وہ غلط لکھے چاہے وہ صحیح لکھے، جس طرح بھی لکھے، جب پیپر میرے پاس آئے گا تو پھر میں چیک کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی دو چیزیں، ایک ہے رضامندی، ایک ہے قانون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی طاقت والا لفظ استعمال کیا ہے وہ انسان اور جن کے علاوہ ہے، کہ میں طاقت رکھتا ہوں، میری طاقت کے بغیر کوئی ایسے پتا بھی نہیں گر سکتا، لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو اختیار دے دیا، میں نے اس کو طریقے بتا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ اب جب اس نے اختیار دے دیا ہے تو پھر سوال یہ کہ روکتا کیوں نہیں ہے، زبردستی مسلمان کیوں نہیں کہا؟ ہاں، اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے، جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، گناہ پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا یہ قانون بنا لیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کسی بھی انسان کو میں روکوں گا نہیں۔ کیوں نہیں روکوں گا؟ کیونکہ میں نے اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، میں طاقت والا ہوں، روک سکتا ہوں، لیکن میرا اصول یہ ہے، میرا قانون یہ ہے کہ میں اس کو روکوں گا نہیں۔ اختیار والا، یہ ابھی امتحان دے رہا ہے، امتحان گاہ میں ہے۔ تو دنیا میں ہم جتنے بھی انسان ہیں امتحان گاہ میں ہیں، تو جب ہم امتحان دے کر موت کے بعد اللہ کے پاس آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیپر چیک کرے گا۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے استاد اور شاگرد کی مثال دی، شاگرد غلط لکھ رہا ہے، استاد راضی نہیں ہے، لیکن استاد اس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ استاد کا قانون یہ ہے کہ امتحان گاہ میں اس کو روکنا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بنایا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ جب روکوں گا تو اس کا مطلب میں نے اختیار اس کو نہیں دیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے جب ان کے اختیار ان کے انڈر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا اصول یہ ہوگا، میں ان سے اختیار نہیں چھینوں گا۔ غلط کریں صحیح کریں، غلط لکھیں صحیح لکھیں، یہ ان کا کام ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، میرے پاس آئیں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گا غلط چیز کیا تھی، صحیح چیز کیا تھی۔ تو حقیقت میں قرآن و حدیث سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ چڑیا بولی چون